نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مولوی سعید اسد صاحب کا 8واں کلپ سننے کا اتفاق ہوا، جس میں موصوف نے حسب عادت میری کسی بات کا جواب نہیں دیا اور بہانہ یہ بنایا کہ یہ ادھر ادھر کی باتیں ہیں۔ اسد صاحب خدا کے لیے انصاف کریں، میں نے جو آپ سے تنقیحات کا سوال کیا تھا وہ آپ کے عقیدے کی وضاحت اور توضیح تھی، اور ساتھ کہتے ہیں کہ اہل سنت کے اس خادم کے پاس جواب تو ہیں ایک نہیں کئی، لیکن دیتا نہیں ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت جی وہ پٹاری سے جواب نکالیں تاکہ ہم ان جوابات کا جائزہ لیں۔ ابھی آپ جواب نہیں دیں گے تو مرنے کے بعد جواب دیں گے۔ اب آپ عمر کے جس حصہ میں ہیں آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، اور آپ امام المناظرین ہیں، جب آپ نے جواب نہ دیا تو آپ کے جو مقتدی ہیں وہ بیچارے کیا کریں گے؟ اس لیے میرا مطالبہ ہے، اسد صاحب ہمت کیجئے، جرت فرمائیے اور میرے ان سوالوں کا جواب عنایت فرمائیں، ان کو چھپا کے نہ رکھے، کہیں کیڑا نہ لگ جائے۔ اس لیے آپ کی ان باتوں سے آپ کے ان پڑھ مداح تو مطمئن ہو جائیں گے، لیکن علمی دنیا میں اس بات کی کوئی حیثیت نہیں کہ میرے پاس جواب ہیں لیکن دیتا نہیں ہوں۔ ساتھ ہی اسد صاحب نے کہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ مناظرہ اصول کی بنیاد پر ہو۔ تو حضرت جی ذرا توجہ فرمائیے کہ اصول مناظرہ کی خلاف ورزی کون کر رہا ہے؟ پہلے کلپ سے لے کے 8ویں کلپ تک اللہ کے فضل سے ہم اصول پہ ہیں اور آپ خود اس نقض اصول کے مرتکب ہیں۔ میں اس کی چند مثالیں دیتا ہوں، ان پہ غور کر لیں۔ آپ نے پہلے کلپ میں فرمایا تھا کہ میرے ساتھ شرائط بالاصالہ بالوکالہ طے کر لیں۔ میں نے آپ کو 3 تاریخیں دی، بار بار آپ کو کہا کہ حضرت جی کس تاریخ پہ آؤں کہ بالاصالہ آمنے سامنے بیٹھ کر شرائط طے ہو سکیں۔ یہ 2 گھنٹے کا کام تھا، اور آپ نے شرائط کی تاریخ نہیں دی، اور آپ نے کہا جی نہیں جی شرائط تو کلپ کے ذریعے طے ہوں گی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 8 کلپ آپ کے گزر گئے، اور آپ ابھی تک یو ٹرن پالیسی پہ قائم ہیں، کبھی کچھ، اور میں آپ کی ہر بات کا اللہ کے فضل سے جواب دے چکا ہوں۔ سامعین خود فیصلہ کریں گے، اور آپ نے میرے ایک سوال کا جواب نہیں دیا، اور کلپ بازی بھی آپ نے شروع کی۔ اس لیے پہلے یہ اصول کی خلاف ورزی آپ نے یہ کی ہے کہ آپ نے وقت نہیں دیا۔ اگر وقت دے دیتے تو ہر چیز 2 گھنٹے میں طے ہو جاتی۔ نمبر 2، میں نے جس چیز پر آپ کو چیلنج کیا تھا کہ قرآن کریم کی اصطلاح میں علم الغیب کی نفی موجود ہے، لیکن اس بات علم الغیب کے عنوان سے نہیں ہے۔ اگر ہے آیت پیش کریں یا اقرار کر لیں۔ آپ نے 5 کلپ دوڑ لگائی، کبھی کدھر جا رہے ہیں، کبھی کدھر جا رہے ہیں، کبھی کوئی عبارت، کبھی کوئی عبارت۔ 5 کلپوں کے بعد جب آپ نے دیکھا کہ اب شکنجہ میں ایسا پھنس چکا ہوں کہ نکلنے کا راستہ نہیں، تو آپ نے پھر اقرار کیا جی واقعی فلاں چیز بھی نہیں ہے،
جس طرح فلاں چیز قرآن میں نہیں یہ بھی نہیں، فلاں چیز نہیں یہ بھی نہیں، تو یہ اصول کے خلاف کس نے کیا؟ اصول یہ تھا کہ آپ پہلے دن کہہ دیتے کہ جناب علم الغیب کا لفظ موجود نہیں نبی کریم علیہ السلام کے لیے، تاکہ قرآن مقدس کا ایک عنوان پورا ہوتا، ہم اطلاع علی الغیب کی بات کرتے۔ لیکن 5 کلپ میں آپ نے ہیرا پھیری فرمائی، ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اللہ کے فضل سے آل حق کا یہ پنجے کی مضبوطی تھی اور گرفت تھی کہ آخر میں آپ نے آ کر اس کا اقرار کیا۔ پھر بھی اصول یہ تھا، اصولاً آپ کی شکست ہو چکی ہے۔ جس طرح کا میں نے چیلنج کیا، آپ نے کہا میں نے قبول کیا، اور پھر آپ نے اقرار کیا کہ اس طرح کا لفظ موجود نہیں، تو اصول مناظرہ کے مطابق یہ آپ کی سب سے بڑی شکست ہے۔ تو اب آپ یہ بتائیں کہ اصول کی خلاف ورزی کون کر رہا ہے؟ نمبر 3، میں نے آپ کے سامنے آپ کا عقیدہ بیان کیا۔ آپ تو اپنا عقیدہ کئی کلپوں میں مان نہیں رہے تھے، کبھی مجھے مفتی احمد یار کی عبارتیں پیش کرنی پڑی، کبھی عمر اشروی کی عبارتیں پیش کرنی پڑی، اور آپ سے بار بار پوچھا کہ آپ کا عقیدہ احمد رضا خان والا ہے یا عمر اشروی اور مفتی احمد یار خان والا ہے۔ آپ بات گول مول کرتے رہے، حالانکہ آپ کا حق تھا، آپ پہلے دن بتا دیتے جی میرا عقیدہ احمد رضا خان والا ہے، تو بات اتنی لمبی نہ ہوتی۔ اس میں بھی آپ ادھر ادھر بھاگتے رہے، اور جب میں نے پنجہ دبایا اور تھوڑا سا کھینچا تو آپ فوراً آگئے کہ بریلویت کا تشخص اعلیٰ حضرت سے قائم ہے، یعنی عوام کے سامنے تو واضح نہیں کیا، اہل علم سمجھ گئے کہ آپ نے عمر اشروی کا عقیدہ بھی چھوڑ دیا، مفتی احمد یار کا عقیدہ بھی چھوڑ کے آپ احمد رضا کے عقیدے پہ جانا چاہتے ہیں۔ تو اب ذرا بتائیں اصول کی خلاف ورزی کس نے کی؟ میں پوچھتا رہا، آپ ادھر ادھر بھاگتے رہے، کبھی کدھر اور موضوع کی طرف آپ نہیں آئے۔ پھر نمبر 4، آپ نے یہ بھی کیا، اب چاہیے یہ تھا کہ جو اصول یہ تھا، جو آپ کا عقیدہ تھا، آپ اس عقیدہ پر یا مدعی بنتے یا مجھ سے عقیدہ پوچھ کر مجھے مدعی بناتے۔ لیکن آپ نے جناب کیا کیا؟ آپ کے کلپ سننے والے اگر غیر جانبداری سے سنیں گے انشاءاللہ میری باتوں کو 100% صحیح پائیں گے۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے دعویٰ اور کر دیا، عقیدہ اور بیان کر دیا، عقیدہ اور دعویٰ اور۔ یہ بھی اصول کے خلاف ہے، جو آپ کا عقیدہ تھا اس کو بطور دعویٰ کے کیوں نہیں پیش کیا؟ جرت کرتے اس کو پیش کرتے، یہ بھی اصول کے خلاف ہے۔ آپ کہتے ہیں میں چاہتا ہوں اصولوں کے مطابق مناظرہ ہو، اور پھر چاہیے یہ تھا، اصول مناظرہ کا ضابطہ ہے کہ جب آپ نے کہا میں نے دعویٰ کیا تو مدعی کے ذمہ ہوتی ہے دلیل، تو آپ دلیل پیش کرتے۔ آپ نے کیا کہا؟ میں دعویٰ کر رہا ہوں، میرے دعویٰ کو آپ توڑیں۔ خیر، میں نے آپ کی یہ بات بھی اللہ کے فضل سے پوری کی، اور آپ کا جو بریلویت سے بھی ہٹ کے دعویٰ تھا اور خود ساختہ دعویٰ، اس کے 7 وجوہ سے میں نے پرخچے اڑا دیے، اور پھر ان 7 وجوہ پر آپ کو تبصرہ کرنے کی بھی جرت نہیں ہوئی، جو میری اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی آپ کا ضمیر بھی مان چکا ہے کہ آپ کا وہ افترائی دعویٰ وہ جہنم رسید ہو چکا ہے۔ اس کے بعد نمبر 5، آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ میرا ایمان ہے جمیع ما کان ما یکون، میرا عقیدہ ہے جو میرے اعلی حضرت کا عقیدہ ہے، میں اعلی حضرت کا روحانی فرزند ہوں۔ بڑی آپ نے زبردست تقریر فرمائی، اور پھر اصول کے مطابق جب آپ جمیع ما کان جمیع ما یکون کے علم محیط کے مثبت ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں، ثابت کرنے والے ہیں، تو اصولاً آپ مدعی بنتے تھے، اور میں جمیع ما کان ما یکون کے
حصول علم محیط کے اصول کا منکر تھا تو اصول مناظرہ کے مطابق میں سائل، آپ مدعی، لیکن آپ میں جرت نہیں ہوئی اس عقیدے پر مدعی بننے کی، تو یہ اصول مناظرہ کی خلاف ورزی کس نے کی؟ اور نمبر 6، آپ نے جو شرائط مناظرہ ہیں، یہ پہلے ہوتی ہے یا مناظرہ پہلے ہوتا ہے؟ آپ نے شرائط مناظرہ طے نہیں کی، عقیدہ طے نہیں کیا، اور وہ جی جامعہ امینیہ میں آؤ وہاں مناظرہ ہوگا فلاں فلاں تاریخ، یہ اصول مناظرہ کی کس کتاب میں لکھا ہے؟ پہلے شرائط ہوتی ہے یا پہلے تاریخ اور جگہ کا یکطرفہ طور پہ تعین ہوتا ہے؟ پتہ نہیں صحیح صاحب آپ نے کون سی اصول مناظرہ کی کتاب پڑھی ہے؟ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا آپ شرائط طے کرتے، اس کے بعد باہمی مشورہ سے مناظرے کی جگہ اور تاریخ کا اعلان ہوتا، اور میں نے آپ کو کہا آپ اپنا نمبر دیں تاکہ مناظرہ محفوظ جگہ پہ ہو، میری آپ کی بات ہو، اور آپ نے نہیں دیا۔ میں نے کہا اپنے معتمد آدمی کا نمبر دیں، 8 کلپ گزر گئے، ابھی تک آپ نے کسی معتمد آدمی کا نمبر بھی نہیں دیا، میدان مناظرہ کا تعین بھی نہیں ہوا۔ شرائط یک طرفہ ٹریفک نہیں ہوتی، یا مناظرہ کا مقام وہ یک طرفہ سینہ زوری نہیں ہوتی۔ آپ ذرا وہ اپنا کلپ یاد کریں، میں انشاءاللہ ساتھ بھی لگا دوں گا، وہ یوٹیوب پہ موجود ہے، جو اشرف آصف جلالی کو آپ کہتے رہے، اب وہاں ان کو تو آپ یہ کہتے رہے اور ہمارے مقابلہ میں آپ کی بولی بدل گئی۔ تو سعید اسد صاحب یہ دوہرا رویہ مناسب نہیں ہے۔ جو مطالبہ کر رہے تھے اب اشرف آصف جلالی سے آپ کرتے تھے، اب وہ مطالبہ میں آپ سے کر رہا ہوں، لیکن آپ اسی مطالبہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو اصول مناظرہ کی خلاف ورزی کس نے کی؟ نمبر 7، میں نے آپ سے آپ کے عقیدے کی تنقیات پوچھی ہے اور آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے آپ سے عقیدے کے معاملہ میں پوچھا کہ جمیع ماکان ما یکون کا حصول کب ہوا، پیدائشی طور پر، نبوت سے پہلے یا بعد، معراج سے پہلے یا بعد، ہجرت سے پہلے یا بعد، وفات سے پہلے یا بعد؟ آپ نے مولوی صاحب کوئی جواب نہیں دیا، یہ جواب دینا پڑے گا۔ یہ ادھر ادھر کی بات نہیں، یہ آپ کے عقیدے کی وضاحت ہے۔ نمبر 2، میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ جمیع ما کان ما یکون کا علم محیط صرف نبی کریم علیہ السلام کے لیے مانتی ہیں یا جمیع حضرات انبیاء کے لیے، صرف انبیاء کے لیے یا اولیاء کے لیے، صرف اولیاء کے لیے یا عامت المومنین کے لیے، صرف مومنین کے لیے یا کفار، سب انسانوں کے لیے، صرف انسانوں کے لیے یا جانوروں کے لیے؟ جیسے مفتی احمد یار کی چیل کا حوالہ دیا، احمد رضا خان کا ملفوظات والا، کشفی گدھا کا حوالہ دیا، عقاب کا حوالہ دیا، مفتی احمد یار کے شیطان کا حوالہ میں نے دیا، تو اس لیے آپ کو اس چیز کی وضاحت کرنی پڑے گی، اور ہر ایک کے قائل اور منکر کا حکم بھی آپ کو حضرت جی بتلانا پڑے گا۔ تو آپ نے کسی ایک ترقی کا جواب نہیں دیا۔ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ غلبہ علی الغیب مانتے ہیں، صفت غیب دانی کہ جس کے بعد اطلاع کی احتیاجی نہ رہے، یا اطلاع مانتی ہیں؟ آپ نے کوئی وضاحت نہیں کی، اور بھی میری 15 تنقیحات تھی، 15 سوال تھے 7ویں کلم میں۔ اسد صاحب اس کا جواب دینا ہوگا، آپ کی جان نہیں چھوٹے گی۔ آپ یہ کہیں ادھر ادھر کی 2-4 کہانیاں گپیں سنا کر کہیں میرے پاس جواب ہے لیکن دیتا نہیں، وہ جو جواب ہے وہ ذرا نکالیں، ہم اس کا جائزہ لیں، اور یہ جواب آپ کو دینا ہوگا۔ میں نے آپ کے سامنے یہ تو آپ بہانہ بنا رہے تھے کہ میں چاہتا ہوں اصولوں کے مطابق مناظرہ ہو، اور آپ نے یہ کیوں کہا؟ ایک تو بھئی جان چھوٹ جائے کہ یہ جو تنقیحات ہیں ان سے بھی جان چھوٹ جائے، اور دوسرا آپ نے جو مطالبہ کیا تھا کہ میرے عقیدے کو توڑو، آپ ذرا بولیں آپ نے یہ مطالبہ کیا تھا یا نہیں؟
آپ نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ جمی ما کان ما یکون والے میرے عقیدہ کو توڑیں. میں نے آپ کے سامنے 8 آیات قطعی دلالت پیش کی جس سے آپ کا عقیدہ خاک میں مل گیا اور 5 ہو گیا. اور میں نے کہا جرأت کر ان 8 آیات میں ذرا ذاتی عطائی کی تعبیر لے آ. اسد صاحب یہ آپ کے مطالبے پہ میں نے 8 آیات پیش کی. آپ اپنا کلپ دوبارہ سنیں. آپ نے کہا اگر جرأت ہے میرا عقیدہ توڑیں. اللہ کے فضل سے ایک آیت نے آپ کے عقیدے کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دی ہے اور آپ میں جرأت نہیں ہے جواب دینے کی. اب اصول یہ تھا کہ آپ کے مطالبے پر جب 8 آیات میں نے پیش کی آپ ان کا جواب دیں. اگر آپ جواب نہیں دیں گے تو یہ آپ کی واضح شکست ہوگی. آپ یہ بہانہ نہ کریں کہ دعویٰ پہلے ہوتا ہے دلیل بعد میں ہوتی ہے. یہ اپنے جاہلوں کو نا اس شکار میں لائیں. آپ نے اپنا عقیدہ بیان کر کے پھر مجھ سے مطالبہ کیا کہ میرے عقیدے کو توڑیں. یہ آپ دوبارہ سنیں. میں نے آپ کے مطالبہ پر آپ کے عقیدے کی دھجیاں بکھیری ہے. تو اسد صاحب آپ جواب دینا ہوگا. یہ 8 ایتیں یہ آپ پہ قرض ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کا بوجھ نہ بڑھے. ان 8 آیات کا جواب ہر صورت میں دینا ہوگا. کلپ بازی آپ نے شروع کی ہے. میں تو یہ چاہتا تھا کہ ابتداءً آمنے سامنے بیٹھے لیکن آپ نے اب کلپ بازی شروع کی. تو یہ 8 ایتیں میں نے کلپ میں بیان کی. کوئی بہانہ نہ کرنا. ان 8 آیات کا کلپ میں جواب دو اور 15 سوال جو 7ویں کلپ میں نے کیے ان کا جواب بھی چاہیے. ابھی تو میں نے رعایت کر لی 31 سوال تھے. ان کا بھی انشاءاللہ موقع آ جائے گا لیکن اس سے ہم آپ کو بھاگنے نہیں دیں گے. اس کے ساتھ 11ویں نمبر پر تاکہ آپ کی 11ویں پوری ہو جائے. 11ویں نمبر پر آپ نے یہ کہا تھا کہ بریلویت کا تشخص اعلی حضرت کی وجہ سے قائم ہے. اب اصول یہ تھا میں نے آپ کو اصول کی بات کی کہ اگر یہی بات ہے تو سب سے پہلے اعلی حضرت کا ایمان ثابت کیجئے. اعلی حضرت بریلوی مفتیوں کے فتوے کے مطابق 10 وجوہ کفر میں نے بیان کی. بریلوی مفتیان کرام اعلی حضرت کو کافر کہتے ہیں اور مولوی سعید اسد کے فتوہ کی زد میں آ کر اعلی حضرت کافر ہے. یہ جو نبوت والا مسئلہ آپ نے چھیڑا ہوا ہے کہ جو دوام نبوت مانے وہ مرزئی ہے اور ختم نبوت کا منکر ہے. آپ کے اس فتوہ کی زد میں بھی اعلی حضرت بری طرح پھنس چکا ہے. 12 کے قریب عبارتیں آپ کے عبد المجید سعیدی نے پیش کی ہیں اعلی حضرت کی کہ وہ پیداشی عالم ارواح سے بالفعل نبوت مانتا ہے امام الانبیاء کی. تو 1.25 لاکھ انبیاء کی نبوت بعد میں مانتا ہے. تو سعید اسد صاحب آپ کے اس فتوہ کے مطابق کہ جو دوام نبوت کا قائل ہو وہ ختم نبوت کا منکر ہے تو آپ کا اعلی حضرت مرزا قادیانی سے بھی بڑھ کے کافر بنتا ہے. مرزا قادیانی نے ایک نبی بعد میں مانا ہے وہ کافر. تو اعلی حضرت لاکھ سے زائد نبیوں کی نبوت مان رہا ہے تو وہ تو پھر لاکھ درجے کافر ہوگا. تو اب اصولی بات یہ تھی کہ آپ ایک طرف کہتے ہیں اعلی حضرت سے تشخص قائم ہے اور ساتھ آپ کہتی ہیں جناب کہ اعلی حضرت کے ایمان پہ میں بات بھی نہیں کرتا. اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ اعلی حضرت کے فتوے سے آپ کافر ہیں میں نے ثابت کیا اور آپ کے فتووں سے اعلی حضرت کافر ہے. یا تو یہ تشخص والی بات چھوڑ دیں یا پھر اعلی حضرت کا ایمان ثابت کریں. اور اب آپ خود اعلی حضرت کے فتوے کفر سے ذرا نکل کر دکھائیں. لیکن آپ نے اس طرف بھی توجہ نہیں دی اور آپ نے کیا فرمایا کہ میں ایک آفر پیش کر رہا ہوں. وہ آفر کیا کہ فلاں مدرسے دارالعلوم کراچی سے لکھواؤ, حقانیہ سے لکھواؤ, فلاں 5 مدرسوں سے لکھوا کے لاؤ. وہ اعلی حضرت کو کافر کہیں
تو ہم پھر دیکھیں گے، اگر صحیح ہوا تو ہم سین کر دیں گے، نہیں تو تے پیش نون. ماشاءاللہ آپ نے اپنی پرانی عادت والا لفظ استعمال کیا، تے پیش نون. میں نے تو سمجھا کہ اب آپ نے چھوڑ دی ہوگی، لیکن آپ نے جو لفظ استعمال کیا اس کا مطلب ہے شیوخیت کے باوجود علت المشائخ اب بھی باقی ہے. تے پیش نون اس کا معنی تن. اب سمجھیں گے آپ کے مریدین، آپ کے شاگرد سمجھیں گے کہ استاد جی نے کیسا خوبصورت اپنی فطرت کے مطابق جملہ کہا ہے. تن یہ کر دیں گے. تو مولوی صاحب انصاف کی باتیں، میں نے آپ کے سامنے کسی دیوبندی کا فتویٰ نہیں پیش کیا، اپنا فتویٰ نہیں پیش کیا. میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ اعلی حضرت کو، اعلی حضرت اپنے فتویٰ کی وجہ سے کافر، اعلی حضرت بریلوی مفتیوں اشرف سیالوی، سعید اسد، اویسی اور جناب مفتی احمد یار، عمر اچروی، یہ جو آپ کے بڑے بڑے بزرگ ہیں، بڑے بڑے مفتیان کرام ہیں، ان کے فتوے کی وجہ سے کافر ہے. اعلی حضرت اپنے آپ کو کافر کہے. آپ بتائیں اعلی حضرت کے علم پہ آپ کو شک ہے؟ اعلی حضرت کے بارے میں تو آپ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خطا سے بھی محفوظ کر دیا، اس خطا سے بھی وہ محفوظ تھا. تو اعلی حضرت جو اپنے آپ کو کافر کہہ رہا ہے، اب اس پر آپ تا نون لگائیں یا لام نون لگا لیں، آپ کی مرضی ہے. تا پیش نون لگائیں یا لام زبر نون لگا لیں اعلی حضرت پر، کیونکہ اعلی حضرت اپنے آپ کو کافر کہہ رہا ہے. اعلی حضرت کو آپ کے استاد محترم اشرف سیالوی کافر کہہ رہا ہے. اعلی حضرت کو آپ کے مناظر اعظم عمر اچروی کافر کہہ رہا ہے. اعلی حضرت کو آپ کے حکیم الامت مفتی احمد یار کافر کہہ رہا ہے. اعلی حضرت کو آپ کے بڑے صدر المدرسین عطا محمد بدیالوی کافر کہہ رہا ہے. اعلی حضرت کو الیاس قادری کافر کہہ رہا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کیوں تلبیس کرتے ہیں؟ فلانے 5 مدارس سے لکھوا کے لے آؤ. ان مدارس سے لکھوانے کی تو تب ضرورت ہوتی کہ فتویٰ ہماری طرف سے آتا. اعلی حضرت نے اپنے آپ کو کافر کہا. اعلی حضرت کو کافر کہنے والے بریلوی مفتیان کرام میں انہوں نے کہا ہے. تو اس لیے اب ان دستخطوں کی ضرورت یا ان دستخطوں کا مطالبہ کرنا یہ انتہائی تلبیس پہ مبنی ہوگا. تو پھر سن لو کہ اعلی حضرت کے ایمان سے آپ کی جان چھوٹ نہیں سکتی، کیونکہ آپ کی عادت ہے آپ عبارات کوئی نہ کوئی جب عبارت کی طرف نہ جائے آپ کا گزارا نہیں بنتا. حالانکہ میں نے بار بار آپ کو حضرت گنگوئی کی عبارت کی وضاحت کر دی. آپ پوری زندگی مطلع پڑھتے رہے، اب جب دیکھا کہ مطلع پڑھنے پر اعتراض نہیں ہوتا، اب مطلع شروع کر دیا. تو سعید صاحب اس سے بڑی بددیانتی کیا ہوگی؟ اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے کہ خواہ مخواہ ایک بزرگ پر الزام لگاتے ہوئے. اور یہ بھی ذرا ذہن میں رکھ لیں، یہ میرے پاس ہے جس رسالے کا تو بار بار حوالہ دے رہا تھا، اس پہ بھی آپ نے جھوٹ بولا. یہ رسالہ علم غیب نہیں ہے، یہ فتویٰ ہے علم غیب پر. یہ بھی آپ کا کذب شریف ہے. اور اسی رسالہ میں بھی حضرت گنگوئی کی عبارت یہاں پر بھی موجود ہے. یہ ذرا سنو، یہ صفحہ 400 اسی فتویٰ پر، یہ رسالہ نہیں فتویٰ ہے. خیال کرو آپ نے بار بار جھوٹ بولا جو انہوں نے مستقل ایک رسالہ لکھا علم غیب پر. اب یہ دیکھیں، فرماتے ہیں ثم اعلم ان الانبیاء لم یعلم المغیبات. یہ عبارت ہے ملا علی قاری کی شرح فقہ اکبر، اور یہ بطور استدلال کے پیش کر رہے ہیں. فرماتے ہیں یقین کر لو کہ انبیاء کرام غیب کی باتیں نہیں جانتے، من الاشیاء الا ما اعلمہ اللہ، مگر غیب کی وہ باتیں جانتے ہیں جو اللہ ان کو بتلاتا ہے، جو اللہ ان کو خبر دیتا ہے. احیاناً، کبھی کبھی جب اللہ خبر دے تب پتہ چلتا ہے. اور فرمایا کہ ذکر الحنفیۃ تصریحا بالتکفیر باعتقاد ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب
اور تمام حنفی علماء نے اس آدمی کو خالصتاً کافر کہا ہے جس کا یہ عقیدہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب رکھتے ہیں لمعارضت قولہ تعالی کل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. اس آیت کا انکار ہے. یہ وہی فتویٰ ہے جناب جس کو آپ رسالہ ظاہر کر رہے ہیں. اس کے اندر حضرت گنگوئی نے الا ما اعلمہم مگر وہ جو اللہ بتلا دے. تو حضرت نے خود مطلع مانا ہے, مطلع ہونے کی نفی کی ہے. اور ساتھ دوسری آپ کی بڑی خیانت یہ ہے کہ جہاں پر آپ نے جہاں سے عبارت پڑھی ایک لائن ذرا آگے بھی پڑھ لیتے تو مسئلہ صاف ہو جاتا, لیکن آپ لوگوں کی عادت ہے لا تقربوا الصلاۃ تو آپ پڑھ لیتے ہیں, وانتم سکارا کو چھوڑ دیتے ہیں. اسی پر حضرت گنگوئی نے لکھا اس مدعا کے اس بات پر ہزاروں احادیث و آیات شاہد ہیں جن میں تصریح یا دلالت اس امر کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی نبی اور ولی عالم الغیب نہیں ہوتا. عالم الغیب نہیں ہوتا, عالم الغیب نہیں ہوتا. تو مولوی صاحب پھر آپ کو کیوں تکلیف ہوئی؟ آپ نے تو تسلیم کر لیا کہ ہم عالم الغیب نہیں مانتے, اور یہی بات حضرت گنگوئی لکھ رہے ہیں کہ عالم الغیب نہیں ہے, اور آپ لفظ بگاڑ کے مطلع 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 منجد فلانی فلانی. تو کچھ خوف خدا کیجئے, مرنا بھی ہے. اب آپ نے عمر کافی گزار لی ہے اور کافی چسے مزے لے لیے, اب خدا کا خوف کیجئے اور اہل اللہ پہ بہتان مت لگائیے. چلو خیر, بہرحال میں آپ سے کر رہا تھا اصول کی خلاف ورزی کس نے کی. دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ جمیع ما کان جمیع ما یکونوں کے علم کے منکر کو ہم کافر بھی نہیں کہتے. ماشاءاللہ, اس میں آپ نے تسلیم کر لیا کہ جمیع ما کان جمیع ما یکونوں والے عقیدہ پر آپ کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں. اس میں حضرت جی آپ کا اقرار ہو گیا. اگر دلیل موجود ہوتی, نسکتی موجود ہوتی, تو آپ اس کے منکر کو یا کافر کہتے یا گمراہ کہتے. آپ جب کافر بھی نہیں کہتے, گمراہ بھی نہیں کہتے, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے جمیع ما کان وما یکون والے عقیدے پر کوئی قطعی دلیل موجود نہیں. مولانا یہ آپ کو تحریراً دینا ہوگا, اپنے آئی ڈی پر تحریر لکھیں کہ ہمارے اس عقیدے پہ قطعی دلیل موجود نہیں, اس لیے ہم اس کے منکر کو کافر نہیں کہتے. ایک آپ کے یہ ذمہ ہے کام, اب آئیں بائیں شائی نہیں کرنا. اور نمبر 2, آپ نے کہا کہ ہم گمراہ بھی نہیں کہتے, کافر بھی نہیں کہتے. اب میرا سوال ہے, سوال یہ ہے کہ آپ کی عمر اچھروی وغیرہ جن علماء نے جمیع ما کان ما یکون کے منکر کو کافر کہا ہے ان کا حکم بیان کریں, واضح کریں کہ جس بریلوی نے کہا ہے کہ جو جمیع ما کان ما یکون کا منکر ہے وہ کافر ہے, وہ گستاخ ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے. مولوی صاحب اس کی وضاحت ضروری ہے, وضاحت کر دیں. اور اعلی حضرت کا فتویٰ بھی ذہن میں رکھیں, مسلمان کو کافر سمجھنے والا کافر ہوتا ہے. یہ فتاوی رضویہ ہے, مسلمان کو کافر سمجھنے والا کافر ہوتا ہے. ان کا ذرا حکم بھی بیان کر دیجئے. اس کے ساتھ آپ نے بڑی ادھر ادھر کی باتیں کر کے پھر آئے میرے عقیدے پر کہ 3 شکے ہیں, اور آپ نے فرمایا کہ 2 شکے صحیح ہیں, اور آپ نے اقرار کیا کہ یہ دونوں شکیں آپ کی درست ہیں, عالم الغیب ہونے والی اور بعض ما کان بعض ما یکون والی. بہت اچھے ماشاءاللہ. ایک شک کے ساتھ آپ نے اختلاف کیا کہ جمیع ما کان و ما یکون کے بارے میں جو میں نے کہا کہ یہ نصوص قطعیہ کے خلاف ہے. آپ نے کہا کہ اس پہ میں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں, اور ساتھ آپ نے فرمایا کہ مدعی آپ ہیں, اصولاً مدعی آپ بنتی ہیں, کیونکہ آپ جمیع ما کان ما یکون کے مثبت ہیں اور میں جمیع ما کان ما یکون کا نافی ہوں. اور آپ نے یہ بھی کہا کہ آپ میرے عقیدے کا توڑ پیش کریں, تو میں توڑ بھی الحمدللہ پیش کر چکا ہوں. اب آپ کے ذمہ ان آیات کا جواب ہے.
لیکن اگر آپ یہ کہنا چاہتی مجھے مدعی بنانا چاہتی ہیں تو مجھے مدعی بننے سے بھی کوئی انکار نہیں. جمی ما کان ما یکون نصوص قطعیہ کے خلاف ہے، یہ میرا دعویٰ ہے. میں اپنے دعوے کو اصول کے مطابق آیات و احادیث، اقوال صحابہ، اقوال ائمہ سے انشاءاللہ ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ ذرا ہمت کیجئے، میں مدعی، آپ سائل. لیکن مصیبت یہ ہے کہ آپ کو پھر بھول بھی لگ جاتی ہے اور یو ٹرن بھی ہوتا ہے. اب خدا کے لیے اس کو بدلو نہیں. اصولاً مدعی آپ بنتی ہیں، لیکن آپ نے تو کسی اصول پہ آنا نہیں. اس لیے میں آپ سے رعایت کر رہا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ جمی ما کان ما یکون نصوص کا علم محیط نصوص قطعیہ کے خلاف ہے، اور میں اس کے لیے مدعی بننے کے لیے تیار ہوں. چلو، اور ہمارے لیے کوئی خدمت ہو تو بتائیں، ہم تیار ہیں آپ کی خدمت کرنے کے لیے. اس کے ساتھ آپ نے ایک لیکن لگایا، اور لیکن کے بعد کہتی ہیں کہ جو اس کے قائل کو کافر نہ کہے گا اس کو کافر کہنا پڑے گا. حضرت جی یہ آپ کا اصول ہے. ہمارے ہاں تکفیر کے مسئلے میں سب سے زیادہ احتیاط ہے اللہ کے فضل سے. کسی آدمی کو کافر کہنے میں ہمارے ہاں اصول اور ہے. یہ جو میں نے باتیں کر رہا ہوں یہ بریلوی اصول کی وجہ سے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے ایسے اصولوں نے بریلویت کا ستیہ ناش کر دیا، اور یہ اعلیٰ حضرت کا اصول ہے. آج آپ خود سوچ لیں کہ آپ اور آپ کے استاد اشرف سیالوی اور یہ گروہ متعصبین اور معاندین کا یہ ساری زندگی اسی اصول پہ مظلوم لوگ اور بے گناہ لوگوں کو کافر کہتے رہے. آج نتیجہ اور رزلٹ دیکھیں، اللہ کے فضل سے سب بریلوی آپ کو کافر کہہ رہے ہیں اور آپ کو گستاخ رسول کہہ رہے ہیں. آپ کے استاد اشرف سیالوی کو کافر کہہ رہے ہیں، ان کو گستاخ رسول کہہ رہے ہیں. اور آج انہی اصولوں کی وجہ سے آپ میں یہ جرت نہیں، آپ مر جائیں گے لیکن کبھی بھی اعلیٰ حضرت کے ایمان پہ گفتگو نہیں کریں گے اعلیٰ حضرت کے اصولوں کے مطابق. اس لیے یاد رکھ لیں، ہمارے ہاں اصول تکفیر آپ کو تھوڑا وقت نکال کے پڑھنا ہوگا، ہم آپ کو سمجھائیں گے. یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں یہ آپ کے اصول کے مطابق. ہمارے ہاں شخصی تکفیر کا مسئلہ بھی انتہائی محتاط مسئلہ ہے، اور اس کے لیے کئی شرائط ہیں. اگر وہ شرائط آپ ثابت کر دیں گے تو انشاءاللہ ہمارے ہاں یہ رعایت نہیں ہے کہ یہ ہمارا دیوبندی ہے، یہ ہمارا فلانا ہے. اگر شرائط اور اصول کے مطابق بڑے سے بڑا بزرگ بھی آئے تو ہم اصول کے موافق اگر صحیح شرائط پائی جائیں تو ہم اس کی بھی رعایت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ بابوں شابوں کا روب عام میں ہے. اور آپ کے اس طرز پر میں تھوڑی سی آپ کو تنبیہ کرنا چاہتا تھا، ورنہ آپ کا جو یہ فتویٰ ہے نبوت کے مسئلہ میں، اس میں آپ کے سارے بریلوی کافر بن رہے ہیں کہ آپ اجرا کریں گے. اور آپ نے پچھلے ایک کلم میں کہا تھا، ایک عام تقریر کے کلم میں، جو چشتی رسول اللہ کا ہے وہ کافر ہے. تو آپ کو پتہ ہے یہ پیر میرا علی شاہ نے لکھا ہے، تو آپ پیر میرا علی شاہ کو کافر کہیں گے؟ تو آپ وہ اصول پہ رہیں جو اصل اصول ہیں. بات ہے جمی ما کان ما یکون کی. آپ نے کہا کہ آپ مدعی بن جائے، میں مدعی ہوں. اور سنائیں. خیر، اس کے ساتھ آخری گزارش، آپ نے یہ بھی بار بار کہا کہ آپ بھی میرے مدرسہ میں آئے تھے، نعمانی صاحب بھی آئے تھے. حضرت جی آپ کے تو یہ کلم موجود ہیں، آپ تو میرے آنے کا انکار کر رہے تھے. جب اشرف آصف جلالی نے آپ کو کہا کہ مولوی خضر کی بولی بول رہا ہے تو آپ نے جو کلپ شائع کیا آپ کو پتہ ہے؟ آپ نے مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں، یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، ادھر آیا ہی کوئی نہیں. تو اب اس کلم میں آپ انکار کر رہے ہیں، اور 3 کلپوں میں آپ بار بار کہہ رہے ہیں آپ میرے پاس آئے. تو وہ پہلے کلپ میں جھوٹ بولا یا اب جھوٹ بول رہے ہیں؟ اس کا بھی فیصلہ کریں. حضرت نعمانی صاحب کے بارے میں بھی آپ نے ابتدان یہ کہا کہ آپ کے استاد میرے پاس نہیں آئے، تحریر دی نہیں آئے. اس کے بعد آپ کی بولی بدلی. جب میں نے کہا قاری صاحب ہیں فلاں فلاں ہیں تو آپ نے فوراً کہا ایک دفعہ آئے تھے پھر نہیں آئے. حضرت جی وہ پہلے والا کلپ جھوٹ ہے یا یہ بعد والے؟ اس کا بھی فیصلہ کر لے. اور آپ نے
یہ بھی کہا کہ آپ نے آیت غلط پڑھی تو حضرت نشاندہی فرمانی تھی. آپ کو میرا خیال ہے یہ بھی نہیں پتا کہ مستدل یا مقام استدلال کی تلاوت کو بھی آپ غلط سمجھتی ہیں. ایک مستدل ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آیت میں کہیں غلطی لگ جائے تو ہم لوگ اپنی غلطی پہ اڑے نہیں رہتے. آپ دیکھیں حافظ جب تراویح پڑھاتا ہے، امام امامت کراتا ہے، تو وہاں التباس القراءت کے کیا مسائل ہیں؟ اللہ جانے آپ نے کوئی فقہ پڑھا بھی ہے کہ نہیں، کہ امام اگر بھول جائے، تلاوت میں غلطی ہو جائے تو اس کے احکام آپ نے نہیں پڑھے. آپ کہتے ہیں جامعہ امینیہ میں پڑھ لے، تو جامعہ امینیہ کا جو محتمم ہے مولانا سعید اسد صاحب، آپ کی ان 8 کلپوں میں نے آپ کی 24 اغلاط پر نشانی لگائی ہے، لیکن میں لفظوں کی گرفت نہیں کر رہا. ورنہ اسی کلم میں آپ کہتی ہیں اس کا تعین مدعی اور مدعا علیہ کا تعین ہو جائے. حضرت جی یہ تعین کون سا صیغہ ہے؟ کسی اولیاء والے طالب علم سے پوچھے یہ تعین ہو جائے کیا ہے؟ یہ تعین ہے یا تعین ہے؟ یہ باب تفاعل ہے. تعین اس طرح کی اور بہت ساری آپ کی علمی شاہپارے میں منظر پہ لا سکتا ہوں، لیکن ہم کہتی ہیں کہ دوران تلاوت یا قرآن کریم پڑھتے ہوئے اگر کہیں غلطی لگ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. اچھی بات ہے، قرآن کا اعجاز ہی یہ ہے کہ اگر کہیں غلطی لگ جائے تو بچے بھی اصلاح کر سکتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے ہم اپنی اغلاط پہ ڈٹے نہیں رہتے. سبقت لسانی بھی ہوتی ہے. باقی آپ جو غلطی کہہ رہے ہیں کہ مقام استدلال پڑھا، فلاں نہیں پڑھا، فلاں نہیں پڑھا، فلاں لفظ چھوڑا، تو حضرت جی اس سے آپ کے جاہل حواری خوش ہوں گے. علمی دنیا میں اس اعتراض کی کوئی حیثیت نہیں. اسی طرح آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ جی نعمانی صاحب تحریر میرے پاس موجود ہے اتحاد امت والی، تو میں نے آپ سے گزارش کی تھی اگر واقعی آپ اتحاد کے دائی ہیں وہ تحریر آپ مجھے بھیجیں، میں اس کے لیے تیار ہوں. لیکن آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. کلم میں موجود ہے. بہرحال میں آپ سے پھر گزارش کروں گا کہ آپ ان آنے بہانے کو چھوڑ دیں. اگر جمی ما کان ما یکون پر مجھے مدعی جیسے آپ نے بنایا میں نے قبول کیا، اگر آپ یو ٹرن نہ لیں تو میں مدعی ہوں، اور اگر یو ٹرن لیں تو آپ بن جائیں. باقی یہ ہے آپ اپنے معتمد آدمی کا خدا کے لیے نمبر دیجئے تاکہ مناظرہ غیر جانبدار جگہ پر وہ ہو. لیکن مناظرہ سے پہلے یہ جو 15 سوال ہیں 7ویں کلب پر، اس سے جان نہیں چھوٹے گی، اور جو تنقیحات ہیں ان سے بھی جان نہیں چھوٹے گی، اور وہ جو 8 آیات آپ کے مطالبے پہ میں نے پڑھی ہیں ان سے بھی جان نہیں چھوٹے گی. یہ 3 قرض اتار، 15 سوالوں کے جواب، 8 آیات کے جواب، اور یہ اتار کے انشاءاللہ العزیز جہاں غیر جانبدار جگہ متعین ہوگی تو مناظرہ اچھے طریقے سے ہو سکے. آپ کلپ بازی نہ شروع کرتے تو ہمیں ذوق نہیں تھا، اس لیے اب کلپوں کا قرض کلپوں میں ہوگا، اور آمنے جو چیز رہ جائے گی آمنے سامنے ہوگا. 200 کے قریب آیات ہیں. آپ کے دعویٰ کو توڑنے کے لیے 8 آ گئی. کلپ لمبا ہو رہا ہے، آئندہ کلپ میں انشاءاللہ اگلی قسط آئے گی اور یہ قرض آپ پہ چڑھتا رہے گا. بآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.